بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں مولا حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کے سلسلے میں مدینہ سے مکہ تک کے مولا کے سفر کی مکمل اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے، اور ہماری گفتگو پہنچی تھی 8 ذی الحج تک، کہ 8 ذی الحج تک مولا 28 رجب سے 8 ذی الحج تک یہ مولا کا سفر تھا مدینہ سے مکہ کا۔ 8 ذی الحج کو جب کہ یزید ملعون نے جب دیکھا کہ ولید بن عتبہ اور باقی اس کے حواری جو ہیں وہ حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس نے شام سے ایک بندہ عمرو بن سعید الاشدق، اس بندے کو مکہ بھیج دیا، اور اس کے ساتھ 30 آدمی اور تھے جن کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ حالت احرام میں اور حج کے دوران مولا حسین علیہ السلام کو حرم کے اندر ہی شہید کر دیا جائے۔ مولا نے 8 ذی الحج کو اپنے حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا، اور 8 ذی الحج کو ہی محل ہو کے مولا نے مکہ سے کربلا کی طرف سفر شروع کیا۔ آج ہم مولا کی جتنی بھی منازل ہیں رستے میں، جہاں جہاں مولا نے قیام کیا، ہر منزل پہ جو جو اہم واقعات پیش آئے اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری کتب تاریخ میں مکہ سے نکلتے وقت مولا حسین علیہ السلام کے ایک خطبے کا تذکرہ بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے۔ شیخ مفید نے ارشاد میں بھی اس خطبہ کو نقل کیا ہے۔ اس خطبہ کا متن جو ہے وہ یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے حمد خدا اور درود محمد و آل محمد کے بعد فرمایا، موت فرزندان آدم کے لیے اسی طرح لازم ہے جس طرح نوجوان عورت کے گلے کے لیے ہار۔ اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کا اس قدر سخت اشتیاق ہے جس طرح جناب یعقوب کو دیدار یوسف کے لیے اشتیاق تھا۔ مولا فرماتے ہیں، میرے لیے ایک مقتل اختیار کیا گیا ہے جسے میں ضرور دیکھوں گا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے میرے جوڑوں کو جدا کر رہے ہیں اور مجھ سے شکم پر کر رہے ہیں۔ اس دن سے بچنے کے لیے کوئی چارہ نہیں جو قلم قضا سے لکھ دیا گیا ہے۔ ہم اہل بیت خدا کی رضا مندی پر راضی ہیں، ہم اس کی بلا و مصیبت پر صبر کریں گے اور وہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول خدا سے ان کے پارہائے گوشت دور نہیں رہیں گے، بہشت عنبر سرشت میں وہ سب ان کے پاس جمع ہوں گے، اور ان کی وجہ سے حضرت کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ خدا ان سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرے گا۔ جو ہمارے بارے میں اپنی جان خرچ کرنا چاہتا ہے، اور ملاقات حق کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر چکا ہے، وہ ہمارے ہمراہ چلے۔ میں کل صبح مکہ سے روانہ ہو رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو عازم سفر کربلا ہوئے، اور کتب تواریخ میں ملتا ہے کہ مکہ سے کربلا تک کل 16 منزلیں ہیں جہاں مولا نے قیام کیا۔ ان ساری منزلوں کا اور ان پہ پیش آنے والے اہم واقعات کا ہم ذکر کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ جب مولا مکہ سے چلے تو سب سے پہلی جو منزل تھی جہاں مولا نے قیام کیا، اس جگہ کا نام تنعیم ہے، اور یہ مکہ سے صرف 8 فرسخ کی دوری پر ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مولا کا سفر تھا مکہ سے کربلا کی طرف، وہ مدینہ کے پاس سے ہی ہو کے گزرتا تھا، یعنی مولا گئے تو عراق کی طرف،
لیکن واپس مدینہ نہیں گئے، مدینہ کے پاس سے جو رستہ عراق کو جاتا ہے اسی رستے پہ گئے ہیں مولا۔ اس پہلی منزل پہ مولا ایک رات قیام کیا مولا نے۔ یہاں پہ یہ جس حرامزادے کا میں نے ذکر کیا ہے، جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ عمرو بن سعید الاشدق کی، کہ تم نے مکہ میں ہی مولا حسین علیہ السلام کو شہید کر دینا ہے تاکہ وہ عراق نہ آ سکیں اور کوفہ نہ جا سکیں، یہ کچھ لوگوں کو لے کر آیا مولا کی راہ روکنے کے لیے مکہ کے باہر۔ لیکن ایک تو بہت سارے لوگ حجاز کے جو تھے، جن کو یہ لگتا تھا کہ مولا شاید حکومت لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی مولا کے ساتھ ہو گئے تھے۔ تو لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس وقت مکہ کے باہر، اور وہ لوگ تھوڑے تھے، تو وہ یہ دیکھ کر پھر واپس چلے گئے، مولا کا رستہ روکنے یا انہیں شہید کرنے کا ارادہ انہوں نے ترک کر دیا۔ ہاں یہ ہے کہ انہوں نے قاصد بھیج دیا ابن زیاد کو کہ حسین مکہ سے نکل پڑے اور کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو مولا نے پہلی منزل جو کی وہ مکہ سے 8 فرسخ کی دوری پر منزل نعیم پر تھی۔ منزل نعیم پر مولا نے ایک رات گزاری، اور پھر 9 ذی الحجہ کو یعنی یوم عرفہ کو مولا نے پھر سفر آگے کیا، اور دوسری منزل جو تھی وہ صفا تھی۔ آگے جا کے صفا کے مقام پر مولا نے پڑاؤ کیا، اپنے خیام لگائے۔ صفا پہ جو اہم واقعہ ہے جو کتب تواریخ میں ملتا ہے، یہ بھی شیخ مفید نے ارشاد میں بھی لکھا ہے، بہار میں بھی ہے، کہ مشہور زمانہ قصیدہ گو شاعر جناب فرزوق سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات اسی مقام پر ہوئی تھی، صفا کے مقام پر۔ وہ عراق کی طرف سے آ رہے تھے، مولا نے ان سے پوچھا تھا کوفہ کے حالات کا۔ فرزوق نے کہا مولا مجھے جو لگتا ہے وہ تو یہ ہے کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، اب تلواریں کس طرف ہوں گی میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تیسری منزل مولا کی جہاں مولا نے قیام کیا صفا کے بعد، وہ ذات ارک ہے۔ ذات ارک یہ ایک وادی ہے جو نجد و تہامہ کے درمیان ہے۔ نجد آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کا بڑا مشہور علاقہ ہے، ان کا ایک ڈویژن ہے ریاض کے پاس، اور نجد اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ جس مذہب پہ آج کل یہ لوگ ہیں، محمد ابن عبد الوہاب، وہ نجد کا ہی رہنے والا تھا، تو اس حوالے سے بعض لوگ انہیں وہابی اور بعض نجدی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ کافی مشہور علاقہ ہے نجد۔ نجد کے پاس ہی یہ جگہ تھی ذات ارک جہاں پہ مولا نے قیام کیا۔ یہاں بھی کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ بنی اسد کا ایک عراقی مولا سے ملا اور اس سے بھی مولا نے حالات پوچھے، اور اس بنی اسد کے بندے نے بھی جب سنا مولا کا کہ وہ یہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، تو جیسے باقی لوگوں نے مشورے دیے تھے اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مولا آپ اس طرف نہ جائیں۔ تو مولا نے وہی جواب دیا جو سارے اس طرح کے مشیروں کو مولا نے دیا تھا کہ یہ روز الست سے یہ لکھا جا چکا ہے، یہ مشیت خداوندی ہے اور مجھے وہاں ضرور پہنچنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی منزل جو ہے ذات ارک کے بعد، وہ عاجز اربتن ارما ہے۔ عاجز اربتن رما، یہ بھی ایک وادی ہے جہاں مولا نے پڑاؤ کیا، اور یہاں کا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی جگہ سے مولا نے اپنا ایک اور سفیر عراق بھیجا تھا۔ جناب مسلم بن عقیل کے بعد یہ دوسرے سفیر تھے مولا حسین علیہ السلام کی، جو مولا کا خط لے کر اہل کوفہ کے لیے گئے تھے۔ تاریخ میں مولا کے اس جاں فدا صحابی کا نام قیس بن مسہر سداوی ہے۔ جناب قیس بن مسہر سداوی جو ہیں انہیں مولا نے خط لکھ کر دیا اہل کوفہ کے لیے،
جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے لکھا، یہ حسین ابن علی کا مکتوب ہے اپنے دینی بھائیوں کے نام، حمد الہی اور درود محمد و آل محمد کے بعد سلام مسنون۔ مسلم بن عقیل کے خط سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے حالات درست اور تمہارے درمیان ہماری نصرت اور طلب حق پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ میں بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ انجام بخیر ہو اور خدا تمہیں اجر عظیم عطا کرے۔ میں 8ویں ذی الحجہ سے مکہ سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا قاصد پہنچے تو تم جلدی اپنے انتظامات مکمل کر لو، کیونکہ میں انہی دنوں میں تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ والسلام۔ شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ جب جناب قیس مولا کا یہ خط لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس طرف عمرو بن سعید کا قاصد ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا اور اسے اطلاع کر دی کہ مولا حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو زیاد نے یہ کیا، ابن زیاد نے، کہ قادسیہ سے خفان اور خفان سے قطقطانہ، پھر واقسہ اور واقسہ سے بصرہ کے سارے رستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ اس نے بہت سارے سپاہی دے کر ان کا امیر بنایا حسین بن نمیر کو۔ یہ حسین بن نمیر وہی ملعون ہے جو شہزادہ علی اکبر کا قاتل ہے۔ اس حسین بن نمیر کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی بندہ سرزمین عراق میں داخل نہ ہو سکے۔ باقی بندوں سے تو انہیں کیا لینا دینا تھا، بہرحال اصل ناکہ بندی کا مقصد یہ تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کوفہ نہ پہنچ سکے۔ تو ان سارے رستوں کو سختی سے ان کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ تو جب جناب قیس قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو اس حسین بن نمیر ملعون نے انہیں پکڑ لیا۔ جناب عبداللہ بن یکتر کو بھی اسی حسین بن نمیر نے پکڑا تھا جو اس سے پہلے شہید ہوئے تھے جناب مسلم کے ساتھ۔ اب جناب قیس بھی اسی حسین بن نمیر کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ جب جناب قیس نے دیکھا کہ میں تو پکڑا گیا ہوں اور خط کا متن بھی ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پھر خط کن کے نام لکھا ہوا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، تو ان لوگوں کے بھی شہید ہونے کا خطرہ ہے، تو جناب قیس نے وہ خط پھاڑ کے نگل لیا خود۔ اس حسین بن نمیر ملعون نے جناب قیس کو قید کر کے کچھ سپاہیوں کے حوالے کیا اور انہیں ابن زیاد کی طرف روانہ کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس ایک خط تھا جو اس نے پھاڑ دیا اور اس کو نگل لیا ہے۔ جب جناب قیس کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ تو نے وہ خط کیوں پھاڑا؟ جناب قیس نے بلا جھجک کہا تاکہ تم اس کے مندرجات پر مطلع نہ ہو سکو۔ ابن زیاد نے اصرار کیا کہ بتاؤ اس میں کیا لکھا تھا اور کن کن اشخاص کے نام لکھا گیا تھا، مگر جناب قیس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تمہاری جان بخشی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ممبر پر جاؤ اور حسین بن علی اور علی ابن ابی طالب کے خلاف ہرزہ سرائی کرو، یعنی سب و شتم کرو۔ اب تمہارے پاس یہ دو ہی رستے ہیں، یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا ممبر پر جا کر یہ کام کرو۔ جناب قیس نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آمادگی ظاہر کی اور فوراً ممبر پر جا کر خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد کہا، اے لوگو، حسین بن علی جو دخت رسول فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، بہترین خلائق ہیں، میں ان کا قاصد ہوں، تم پر لازم ہے کہ ان کی آواز پر لبیک کہو۔ اس کے بعد جناب امیر پر درود و سلام بھیجا اور ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی۔ ابن زیاد نے غصہ سے آگ بگولا ہو کر حکم دیا کہ ان کو قصر پر لے جا کر نیچے گرا دیا جائے۔
چنانچہ ظالموں نے ایسا ہی کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے ہاتھ پس پشت باندھ دیے گئے، اور ایک ملعون عبد الملک بن عمیر رخمی اس نے جناب قیس کو شہید کیا، اور ان کی لاش کو بھی ایسے ہی امار ایسے گرا دیا گیا جیسے جناب مسلم بن عقیل کی لاش کو گرایا گیا تھا۔ 5ویں منزل بعض العیون ہے۔ بعض العیون کا خاص واقعہ یہ ہے کہ یہاں عبداللہ بن مطیع کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بھی مولا کو وہی مشورہ دیا جو عام لوگ جب سنتے تھے کہ مولا عراق کی طرف، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مولا نے اس کو بھی وہی جواب دیا جو باقی اس طرح کے مشورے دینے والوں کو دیتے تھے۔ بعض العیون سے چل کے مولا خزیمیہ پہ جا کے منزل کی مولا نے۔ خزیمیہ میں مولا نے ایک شب بھی گزاری، اور اسی خزیمیہ کے مقام پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا، اور اس میں کربلا کا سارا منظر دیکھا، اور صبح اٹھ کے انہوں نے بہت گریہ کیا اور امام حسین علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر بھی کیا۔ تو مولا نے کہا بہن، مشیت خداوندی میں جو گزر چکا وہ ہو کے رہے گا۔ 7ویں منزل جو ہے مولا کی وہ زرود ہے، اور زرود ہی وہ منزل ہے جہاں جناب زہیر بن کین بجلی مولا کے قافلے میں شریک ہوئے۔ اب اس سے پچھلی منزل پر خزیمیہ کی منزل تک مولا کا جو چھوٹا سا قافلہ تھا وہ ایک بڑے لشکر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ شاید مولا حسین علیہ السلام بھی عام لوگوں کی طرح کوئی دنیاوی حکومت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس قسم کے لوگ بہت شریک ہو رہے تھے۔ جب زرود کے مقام پر مولا پہنچے تو اس سے پہلی 2 منازل پر ہی جناب زہیر بن کیم مولا کے قافلے کے قریب آ گئے تھے۔ وہ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے اور حج سے واپسی کا سفر کر رہے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ہم سے آگے حسین بن علی جا رہے ہیں تو وہ دانستہ طور پر کہ مولا سے ملاقات نہ ہو اور نہ ان کی بات سننا پڑے، وہ دانستہ پیچھے رہتے تھے۔ لیکن اس زرود کے مقام پر وہ جب قریب پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ آگے امام حسین علیہ السلام کے خیام لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے نوکروں سے، غلاموں سے کہا کہ یہیں پہ آپ بھی خیام لگا لو۔ وہ اپنے خیمے میں اپنی بیوی کے پاس، اور جو بہت اچھی مومنہ تھی، دلہم بنت عمرو، دلہم بنت عمرو ان کا نام تھا، جو زوجہ تھی جناب زہیر بن کین کی، یہ اپنے خیمے میں اپنی زوجہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے غلام نے آ کے کہا کہ باہر حسین ابن علی کا قاصد آیا ہے۔ تو جناب زہیر بن کین نے کہا کہ اس قاصد سے کہو کہ میں نہیں ملتا آپ سے، اور واپس کر دو۔ تو جو ان کی زوجہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ سے شرم نہیں آتی؟ آپ بروز معاشر رسول اللہ کا سامنا کیسے کریں گے کہ رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور آپ نہیں جا رہے؟ اتنے میں جو ان کا غلام تھا اس نے کہا جی قاصد کوئی ان کا عام غلام یا عام کوئی بندہ نہیں ہے، بلکہ ان کا بیٹا علی اکبر ہے۔ تو یہ سنتے ہی پھر جناب زہیر نے جوتے بھی نہیں پہنے اور فوراً باہر آئے کہ وہ کیوں آ گئے۔ وہ آئے، آ کے دیکھا شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہیں۔ تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ بابا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ جناب زہیر بن کین نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ جناب زہیر بن کین جب مولا حسین علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تو مولا حسین علیہ السلام بھی اپنے خیمے میں بالکل اکیلے تھے۔ تو جناب زہیر بن کین جا کے مولا حسین علیہ السلام سے ملے۔ اب مولا حسین علیہ السلام نے کیا کہا، جناب زہیر بن کین نے کیا سنا، یہ صرف جناب زہیر بن کین ہی جانتے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں سے واپس آئے تو وہ بہت خوش و سرشار تھے، اور سب سے پہلے آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اپنے تمام غلاموں سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اب ان کی زوجہ جو کہ ایک مومنہ عورت تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو ہی آپ کو بھیجا تھا، تو آپ مجھے کیوں طلاق دے رہے ہیں؟ تو جناب زہیر بن کین نے کہا کہ میں اب حسین کا ہو گیا ہوں، اور میں نہیں چاہتا
کہ مجھے کسی کا بھی خیال رہے، اگر تم میری زوجہ ہوگی تو مجھے خیال ہوگا کہ میری ایک بیوی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں حسین کے ساتھ رہوں تو بس حسین کا بن کے رہوں۔ زرود سے نکلنے کے بعد اور جناب ابن کین کے قافلے کے ساتھ مل جانے کے بعد مولا نے اگلی جو منزل کی وہ 8ویں منزل ہے، اور یہ منزل ہے سالبیہ۔ سالبیہ میں جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو جہاں 2 مومنین ہیں، اس روایت کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن سلمان اور منظر بن مشمل۔ عبداللہ بن سلمان اور منظر بن مشمل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حج کر کے واپس آ رہے تھے کوفہ کی طرف، اور ہم جلدی جلدی منزلیں طے کر رہے تھے کہ ہم قافلہ حسینی کے ساتھ جا کر ملحق ہو جائیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سالبیہ کے مقام پر پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے وہاں قیام کیا ہے، مولا کے خیام لگے ہوئے ہیں، تو وہاں ہم نے کوفہ کی طرف سے ایک بندے کو آتے ہوئے دیکھا جو مولا حسین کے قافلے کو دیکھ کر جلدی جلدی سے دوسرے رستے پہ چلنے لگا۔ ہم دونوں نے خیال کیا کہ اس بندے سے کوفے کی اطلاع کوئی ضرور مل جائے گی، تازہ خبر ملے گی، تو ہم اس کے پیچھے ہو لیے۔ کچھ فاصلے کے بعد جا کر ہم اسے ملے، اس سے سلام دعا کیا اور اس کا حال حوال پوچھا، قبیلے کا پوچھا، نام کا پوچھا، تو اس نے کہا میرا نام بکر ہے اور میں بنی اسد سے ہوں۔ تو یہ بھی چونکہ اسدی تھے دونوں، جناب عبداللہ بن سلمان اور منظر بھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے تعارف کرایا کہ ہم بھی اسدی ہیں اور کوفہ کے رہنے والے ہیں، تو ہمیں کوفہ کی کوئی اطلاع دے۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی لیے حسین علیہ السلام کے خیام کو دیکھ کر ان سے دور ہو گیا تھا کہ میرے پاس بہت دردناک خبر ہے۔ ان دونوں نوجوانوں نے پوچھا کہ کیا خبر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں کوفہ سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ کوفہ کے بچے لوگوں کے، جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی بن عروہ کے پاؤں میں رسی ڈال کر انہیں کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے، اور اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کے 2 قاصد جناب عبداللہ بن یکتر اور جناب قیس سداوی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ہمیں شرم محسوس ہوئی کہ اگر ہم حسین علیہ السلام سے ملیں گے تو اگر ہم انہیں صحیح اطلاع دیں گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی، اور جھوٹ ہم امام سے بول نہیں سکتے تھے، اس لیے میں اس طرف نکل آیا۔ عبداللہ اور سلیمان دونوں جو ہیں وہ جا کر مولا کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ اب وہ بھی سوچنے لگے کہ ہم مولا کو یہ خبر دیں یا نہ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کا جب وقت ہوا اور مولا اپنے اصحاب اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کہ مولا ہمارے پاس ایک خبر ہے، اگر آپ حکم کریں تو یہاں بیان کریں، یا پھر آپ اگر تنہائی میں چاہیں تو ہم تنہائی میں آپ کو سنائیں۔ تو جناب عبداللہ اور سلیمان کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی بات چھپائی جائے، تم ان کے سامنے ہی بیان کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولا کو جناب ہانی بن عروہ اور جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنائی، تو مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور مولا کے چہرے سے ایسے لگا کہ جیسے انہیں تو اس خبر کا پہلے سے پتہ ہے، لیکن مولا کے باقی قافلے پر اس خبر کا بہت زیادہ اثر ہوا، خصوصی طور پر جو لوگ عمومی طور پر مولا کے ساتھ آ رہے تھے اس قافلے میں۔ تو جناب منظر اور جناب سلمان نے بھی وہی مشورہ دیا مولا کو کہ مولا آپ دیکھ لیں کوفہ کے حالات کیسے ہیں، آپ کے ساتھ پردہ دار بھی ہیں اور آپ کے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں، تو آپ واپس چلے جائیے۔ تو مولا نے ان کو دکھانے کے لیے جناب عقیل کی اولاد کو بلایا، جناب عقیل کے اولاد میں سے جو نوجوان تھے انہیں بلا کے کہا کہ آپ نے خبر سن لی ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اب تم لوگوں کی مرضی ہے، اگر واپس جانا چاہتے ہو تو واپس جا سکتے ہو۔ تو ان تمام نوجوانوں نے یک زبان کہا
کہ مولا ہم تو جا کر یا تو مسلم کا بدلہ لیں گے یا پھر اسی طرح شہید ہو جائیں گے جس طرح مسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو جناب سلمان اور منظر کہتے ہیں کہ جب عقیلی نوجوانوں نے یہ کہا تو مولا حسین علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھ کے کہا کہ جب یہ نہیں رہیں گے تو ہم جی کے کیا کریں گے۔ اسی منزل سالبیہ پر امام علیہ السلام نے اپنے باوفات ساتھیوں سے کہا کہ یہاں سے پانی زیادہ مقدار میں لے لو، اور اسی منزل سالبیہ کی دو روایات اور بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک ابو حرہ ازدی نام کا بندہ تھا، کوفہ کا رہنے والا، اس نے مولا سے حرم رسول اور حرم خدا چھوڑنے کا سبب پوچھا تو مولا نے فرمایا بنی امیہ نے میرا مال لوٹا لیکن میں نے صبر کیا، انہوں نے مجھ پر اور میرے بابا پر سب و شتم کیا، میں نے اس پر بھی صبر کیا، اب جب کہ انہوں نے میرا خون بہانا چاہا تو میں نکل کھڑا ہوا، خدا کی قسم یہ باغی گروہ مجھے ضرور قتل کرے گا، اس وقت خداوند عالم ان کو مکمل ذلت و رسوائی اور تلوار و برندہ کا لباس پہنائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و خوار کرے گے، یہاں تک کہ یہ لوگ قوم سبا سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے، جن کی حاکم ایک عورت تھی جو ان کے مال اور خون کے فیصلے کیا کرتی تھی۔ اسی منزل سالبیہ کے متعلق اصول کافی میں ایک اور روایت بھی ہے۔ ایک شخص نے خدمت امام میں حاضر ہو کر سلام کیا، امام نے جواب سلام دے کر پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس شخص نے کہا کوفہ کا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے کوفہ کے رہنے والے، بخدا اگر ہماری تمہاری ملاقات مدینہ میں ہوتی تو میں تمہیں اپنے گھر میں جبرائیل کے اس وقت کے نشانات دکھاتا جب وہ ہمارے جد نامدار پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ اے اہل کوفہ، علم و فضل کا چشمہ تو ہمارے ہاں ہو، مگر اس کے باوجود یہ لوگ تو عالم ہوں اور ہم جاہل، واللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نویں منزل زبالہ ہے۔ سالبیہ سے روانہ ہونے کے بعد اور جناب مسلم وہانی اور دوسرے اصحاب کی شہادت سننے کے بعد جب مولا منزل زبالہ پر پہنچے تو جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ قافلہ کافی بڑا ہو چکا تھا، ایک لشکر کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور حجت خدا یہ جانتے تھے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ دنیا کے لالچ میں ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اس لیے مولا نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے۔ تو مولا نے ایک تحریر پڑھی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں یہ ہولناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل، عانی بن عروہ اور عبداللہ بن یکتر شہید کر دیے گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگوں نے جو ہماری محبت اور نصرت کا دعویٰ کرتے تھے وہ اس سے دستبردار ہو گئے ہیں، اس لیے میں تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس پر ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری ہے، والسلام۔ منزل زبالہ پر یہ اعلان سننے کے بعد وہی کچھ ہوا جو کچھ لوگ دنیاوی لالچ میں مولا کے ساتھ آئے تھے، وہ واپس چلے گئے۔ یہاں سے مولا نے سفر شروع کیا اور پھر اگلی منزل جو 10ویں منزل ہے وہ بطن عقبہ ہے۔ منزل زبالہ سے روانہ ہو کر جب مولا بطن عقبہ میں پہنچے تو اس مقام پر جناب کی ملاقات بنی اکرمہ کے ایک شخص عمرو بن لوزان سے ہوئی۔ عمرو بن لوزان نے مولا سے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے کوفہ کا کہا تو اس نے کہا مولا وہاں نہ جائیے، وہاں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے دوسرے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے قاصد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو مولا نے فرمایا
اے عبد خدا، یہ صورتحال مجھ پر مخفی نہیں ہے، مگر خدا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جو ہونے والا ہے وہ ہوگا۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم جب تک یہ لوگ مجھے جان سے نہ مار ڈالیں گے، اس وقت تک مجھے ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور وہ جب ایسا کر گزریں گے تو خدا ان پر وہ شخص مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و خوار کرے گا، یہاں تک کہ یہ قوم سبا سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اسی منزل بطن عقبہ کے بارے میں شیخ صدوق کی ایک روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو اصحاب امام نے فرمایا، مولا آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ کتے مجھے کاٹ رہے ہیں، اور ان میں سے بھی ایک سفید داغوں والا کتا ہے جو زیادہ کاٹنے والا ہے، جس شمر بن ذیلجوشن ملعون وہ برس کے داغوں والا تھا۔ اس عقبہ کی منزل کے بعد جو 11ویں منزل ہے وہ منزل شراف ہے۔ بطن عقبہ میں رات گزارنے کے بعد صبح سویرے مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں سے پانی زیادہ مقدار میں لے لو۔ صبح سویرے وہاں سے آگے بڑھے اور روانگی سے قبل جناب کے حکم سے بہت سارا پانی ہمراہ لے لیا گیا، اور برابر یہ قافلہ رواں دواں رہا، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ قادسیہ سے چند میل کے فاصلے پر اصحاب حسین میں سے ایک شخص نے اچانک نعرہ تکبیر بلند کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بے شک خدا بزرگ و برتر ہے، مگر اس وقت نعرہ تکبیر بلند کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں کچھ کھجوروں کے درخت دیکھ رہا ہوں۔ اصحاب امام میں سے بہت سے آدمیوں نے کہا، بخدا ہم نے تو یہاں کبھی کوئی کھجوریں نہیں دیکھی، نہ یہاں کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں۔ امام نے اس شخص سے کہا، تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ کچھ دوسرے اصحاب نے کہا کہ مولا یہ گھوڑے ہیں، اور سامنے سے ایک قافلہ چلا آ رہا ہے گھوڑوں کا، ایک لشکر ہے۔ تو مولا نے فرمایا، کیا یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں جسے پشت پر قرار دیتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کر سکے؟ اصل میں یہ جو لشکر آ رہا تھا، اس لشکر کے سالار تھے جناب حر علیہ السلام، اور یہی وہ منزل شراف تھی جہاں امام حسین علیہ السلام نے لشکر حر کو دیکھا۔ اور اس سے اگلی جو 12ویں منزل ہے ذو حسن، یہیں پہ حر سے جناب امام حسین علیہ السلام کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ انشاءاللہ باقی جو یہ 11ویں منزل تک کا ذکر ہو گیا اس ویڈیو میں، باقی 5-6 منازل جو رہتی ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔